میں کیا ہم سفری ہی نماز پڑھیں گے یا ہم اس کو چند دن کی سفری نماز پڑھ کے اپنی واپس پوری نماز پر آ جائیں گے؟ جی ایک ٹھیک. تو میرا یہ سوال. دوسرا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہے ہم سب مسلمانوں پہ، اور رمضان کے مہینے میں زکوٰۃ دینے کا بار بار ذکر ہے کہ رمضان میں زکوٰۃ دی جائے. ہم اپنے ملازموں کو جب ہماری گندم کٹتی ہے تو ہم گندم ان کو دے دیتے ہیں ایز اے زکوٰۃ، ہم ان کو نکال دیتے ہیں، ان کا حصہ دے دیتے ہیں، ان سے پیسے نہیں لیتے، ان کے حصے کی ان کو دے دیتے ہیں، سال کی پوری اپنے ہر ملازم کو دے دیتے ہیں. اب ضروری نہیں ہے کہ گندم جس مہینے میں کٹے وہ رمضان ہی کا مہینہ ہو. تو اب یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو دیا ہے ہم نے، اس کے علاوہ جب رمضان آتا ہے تو پھر ہم زکوٰۃ علیحدہ سے نکالیں، وہ بھی نکالیں، اور اپنے جو گھر ہے یا اپنے جو بھی ہماری جائیداد ہے یا پیسہ ہے اس کے اوپر جو زکوٰۃ نکالتے ہیں وہ علیحدہ سے نکالیں. یہ دو سوالات ہیں میرے جن کو میں نے کلیئر کرنا چاہتی ہوں. ٹھیک، بالکل ٹھیک. جی علامہ صاحب، وقت تھوڑا سا کم ہے، سوال کا میرا جواب لے لیتے ہیں. آفدہ بی بی پہلے تو قصر نماز کا انہوں نے سفر کے حوالے سے پوچھا. اس کو سمجھ لیجئے کہ اپنے گھر سے 57.5 میل سفر کر رہے ہیں، بعض میں کچھ کلومیٹر ہو گیا، اس کا حساب لگا لیں. 14 دن سے زیادہ کا رہنے کا ارادہ نہیں ہے. ٹھیک، 14 days، 2 ہفتے. یعنی اگر 15 دن کا ارادہ ہو گیا تو حکم بدل جائے گا. بالکل ٹھیک. اور آپ اتنا فاصلہ گئے ہیں اور وہاں آپ کی بیوی نہیں ہے. مرد کے لیے یہ حکم کہ وہاں اس کی بیوی نہیں ہے. بیوی یعنی بیوی وہاں اس نے رکھی ہوئی ہے. یہ ویسے گئی ہوئی ہے اور بات ہے، ٹھیک، ماں باپ کے گھر گئی ہے یا کسی سہیلی کے پاس نہیں، وہاں بیوی کا گھر بنا ہوا ہے اور بیوی وہاں رہتی ہے، ٹھیک، تو پھر وہ مسافر نہیں ہے مرد کے لیے. لیکن میاں بیوی دونوں جا رہے ہیں، گھر اپنا اور جگہ پہ ہے، سفر پہ جا رہے ہیں. اب مثال کے طور پر 1 مہینے کے لیے سفر پر نکلے تو ایک جگہ کے لیے نہیں، مثلا ایک شہر میں 2 دن رہیں گے، پھر اگلے 10 دن ایک جگہ. تو اگر ایک جگہ پر 14 دن سے زیادہ کی نیت ہو گئی اور فاصلہ وہ ہے تو وہ مسافر نہیں ہے، مقیم ہے. ٹھیک. اور اگر وہ اتنی مسافت ہوئی ہے اور کم دنوں کے لیے 14 دن کے اندر اور وہ دوسری شرائط نہیں پائی جا رہی تو پھر وہ مسافر ہے. وہ صرف 4 فرضوں والی نماز 2 پڑھیں گے. سفر جاری ہے، سنتیں چھوڑ دیں. وہاں پہنچ گئے ہیں، سنتیں پڑھ سکتے ہیں، پڑھیں، ثواب ملے گا. وہ بچی کی نکاح کی جو انہوں نے بات کی تھی، انہوں نے پوچھا تھا نکاح پر نکاح تو حرام ہے. ٹھیک. کسی کا نکاح ہوا ہے، اس پر دوسرا نکاح وہ تو حرام ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے. ولی کے بغیر نکاح ہوا ہے تو اس کے لیے لازمی بات ہے اب ان کو چھپانے کی، اور اس کی مشکلات پیش آ رہی ہیں تو نکاح پر نکاح نہیں ہو سکتا. پہلے اس کی وہ فراغت ہوگی اور اس نکاح کی نوعیت کے اس کے بعد ان میں تعلقات قائم ہوئے ہیں نہیں ہوئے، وہ فتویٰ اسی صورت کا ہوگا. ہم اسلام کو سمجھیں، لڑکی کی مرضی کے بغیر اس کی شادی نہیں کی جا سکتی. سب دہرا دیجیے پلیز، بڑے مسائل ہیں. لڑکی کی مرضی کے رضا کے بغیر اس کی شادی نہیں کی جا سکتی. نہ ماں باپ بلکہ بادشاہ اسلام کو اختیار نہیں ہے کہ وہ اس کی شادی کر دیں. اللہ اکبر. لڑکی کی رضا ضروری ہے. اس پہ ایک تفصیلی نشست انشاءاللہ خاتون لوگ اسلام کو پہچانے تو صحیح. بالکل ٹھیک. صاحب ایک پریزنٹیشن کی طرف پڑھنا ہے، اس میں 4 بچے ہمارے جن کو انہیں آج روزہ کشائی جن کی ہونی ہے، آج آپ سے انعام پائیں گے. اور اس کے علاوہ جیسیکا یہاں بیٹھی ہیں اور رخسانہ، میں چاہوں گا کہ انعامات ان کے، ہمارا دل تھا کہ جس طرح انہوں نے مدد کی، ایک تو آپ کی طرف سے وہ شاباش بہت ساری، اور وہ لے آئیے، اور مولانا صاحب کے ہاتھ سے وہ انعامات. جیسیکا آئیے بیٹا، آئیں تشریف لائیں. پہلے یہ ان کے دے دیجیے انعام، ادھر سے آئیے تشریف لائیں. مولانا صاحب یہ آپ کے کس کو دینا ہے؟ یہ بیٹا آپ ادھر ٹھہریے، آپ ادھر ٹھہریے، ابھی یہاں آئیں. رخسانہ بی بی آئیے. ان کو ذرا سر ڈھک لیں. جی بالکل. میں بسم اللہ.
جو ہیلپ آؤٹ انہوں نے کیا. بہت شکریہ. اور یہ ویسٹ پوائنٹ کی طرف سے رخسانہ کے لیے, اور یہ ہے جیسیکا آپ کے لیے. جیسیکا ہے بیٹا, آئیے. یہ آپ جیتے رہے ہیں, بہت بہت شکریہ. سلامت ہے, سلامت ہے. آئیں تشریف لائیں. آپ سب کے لیے بہت دعائیں. بہت دعائیں, بہت دعائیں سب کے لیے. اچھا جی, یشفا خان ہیں اور عبد الرحمان تشریف لائیں, اور اظہر ہیں اور احمد ہیں. یہ ہیں مائک جن دیجئے ان کو. چاروں کی آج روزہ کشائی ہے. اور بسم اللہ بسم اللہ. ٹھوکر ہم نے کیوں کھا لی؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ یشفا خان. یشفا خان. یشفا خان. خان. کتنی عمر ہے بیٹا؟ 11 سال. پہلی بار روزہ رکھا ہے؟ جی. اس سے پہلے کبھی نہیں رکھا؟ اس سے پہلے بھی رکھا ہے. تو پھر آج تو پہلی روزہ کشائی تو نہیں ہوئی نا؟ ماشاء اللہ, چلیں بہت اچھا. پہلے کتنی بار رکھا ہے؟ بہت زیادہ رکھا تھا. رکھا تھا. روزہ رکھ کے پانی تو نہیں پیا تھا؟ جی نہیں. چھپ کے کچھ کھایا تو نہیں تھوڑا تھا؟ نہیں تھا. زندہ باد, ماشاء اللہ, مبارک آپ کو. حالانکہ ان کا یہ پہلا روزہ نہیں ہے, لیکن سچی بات انہوں نے بتایا بھی ہے اس بات کو. یہ لیجئے, یہ آپ کے لیے. آئیے جی. آج دوسرا بس بیٹا. جیتے رہیں. السلام علیکم. آپ کا نام؟ احمد اشرف. احمد اشرف آپ کا نام ہے. کتنی عمر ہے؟ میری 12 سال. 12 سال. تو پڑھتے بھی ہیں؟ جی. کون سی کلاس میں؟ 6 کلاس میں. قرآن شریف پڑھا ہوا ہے؟ قرآن شریف نہیں. بالکل بھی نہیں. کچھ بھی نہیں پڑھا؟ نہیں. 12 سال کے ہو گئے. جی. تو یہ تو پھر نماز کیسے پڑھیں گے پھر آپ؟ 7 سال کی عمر میں تو نماز پڑھنی شروع ہو جاتی ہے. تو روزہ پہلی بار رکھا؟ جی. آج؟ جی. اس سے پہلے کبھی نہیں رکھا؟ لگا تو نہیں ہے زیادہ؟ نہیں. آپ تو 12 سال کے ہیں. نہیں. میں نے 7 سال کی عمر میں روزہ رکھا تھا. آپ تو 12 سال کے ہو گئے, ماشاء اللہ, مبارک. زندہ باد. لائیں, یہ آپ کے لیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ اظہر. صرف اظہر؟ اظہر اکرم. اظہر اکرم, بڑا اچھا نام ہے. اظہر کے معنی جانتے ہیں؟ پاک. اچھا, واہ. یہ عربی کا ایک قاعدہ ہے, الف کو آپ آخر میں کر دیں گے مؤنث ہو جائے گا, زہرا ہو جائے گا. وہ الف ادھر لے آئے, اظہر ہو گیا. جامعہ اظہر آپ کے نام سے بنا ہوا ہے, آپ کو پتا ہے؟ اتنی بڑی یونیورسٹی. پہلی بار روزہ رکھا ہے؟ جی پہلے بھی رکھا تھا. پہلے بھی. کتنی عمر ہے؟ ہاں 12 سال. 12 سال. پہلے کتنی بار رکھ چکے ہیں؟ پہلے بھی رکھا ہے 2-3 بار. 2-3 بار رکھا. کیسا لگتا ہے؟ اچھا لگتا ہے. بھوک زیادہ ستاتی تو نہیں ہے؟ نہیں. اچھا, روزہ رکھ کے نماز پڑھتے ہیں؟ جی. زندہ باد, ماشاء اللہ, مبارک. بہت اچھا. ان کا دوسرا تحفہ, ماشاء اللہ, یہ لیجئے جی آپ کے لیے. آئیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ عبد الرحمان. عبد الرحمان. کتنی عمر ہے؟ 12 سال. یار وہ بھی 12 سال کے ہیں, اور آپ بھی کہہ رہے ہیں 12 سال. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ کاٹھی میں فرق ہے, یا آپ صحیح نہیں بتا رہے ہیں؟ 12 سال میں کاٹھی. اچھا, تو آپ کھیلتے زیادہ ہوں گے, محنت زیادہ کرتے ہوں گے. اچھا, پہلی بار روزہ رکھا ہے؟ دوسرا روزہ. دوسرا. پہلا کب رکھا تھا؟ پہلا دوسرا روزہ اسی سال؟ اس سے پہلے کبھی نہیں پہلے رکھا؟ رکھا تھا. اچھا اچھا. قرآن شریف پڑھنا آتا ہے؟ روزہ رکھ کے کیا کیا آپ نے سارا دن؟ نماز پڑھی, قرآن پاک کی تلاوت کی. باقی سارا ٹائم سوتے رہے؟ نہیں. ہاں. ٹی وی پہ اچھا, افطار میں کتنا ایک دم سے کھائیں گے؟ تھوڑا سا کھایا. اچھا, ماشاء اللہ, مبارک بیٹا, زندہ باد. بہت مبارک, یہ آپ کے لیے. ٹھیک, خوش رہیں. سلامت ہے. نام صاحب, ایک تو بچے آج آئے ہوئے ہیں, اور جو یہ بڑے پیارے بچے آئے ہوئے ہیں, اور سب وہ دیکھنے والا, سب نے اپنے اپنے مسائل اور وہ بتائے, تو گزارش تھی کہ دعا کے ساتھ اگر آج ضرور. یہ سارے ان بچوں میں کسی کا روزہ ہے؟ ارے واہ, ٹھہرے, میں ذرا آپ کو وہاں لے کے چلتا ہوں کہ جن جن کا روزہ ہے, یہ ان سب کا ماشاءاللہ روزہ ہے. ان سب کا ماشاءاللہ, ماشاءاللہ. ان کو روزہ کیسا لگتا ہے؟
माशाअल्लाह, जिंदाबाद। इस रोज़े का बहुत फ़ायदा होगा। रोज़ादार की दुआ ज़रूर कबूल होती है, तो आप ज़रूर दुआ करना, अपने लिए भी, इस पूरे मुल्क के लिए भी। सब बिस्मिल्लाह। आमीन या अरहमर राहिमीन, या अल्लाह या रहमान या रहीम। या अल्लाह करीम, ये तेरी ही मखलूक है, ये बोल नहीं पाते, हम इनकी सुन नहीं पाते, ये हमें अपनी बात सुना नहीं पाते, मगर तू सबकी सुनता है, सबके दिलों का हाल जानता है। इन ना बोलने वाले, इन ना सुनने वालों की मौला करीम दिल की पुकार सुनकर हम सबके गुनाहों को मुआफ़ फरमा दे, हमारे इस मुल्क को अमन अता फरमा दे, मुसलमान को मुसलमान का मुहाफिज बना दे, आमीन। मुसलमान को मुसलमान का दोस्त बना दे। इलाही हम सबको एक दूसरे के हुकूक अदा करने की तौफीक अता फरमा दे। इस महीने में हम सबको अच्छा कर दे, इन सब बच्चों के हक में भी खैर फरमा दे। आमीन। वसल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़िही व नूरि अर्शिही व क़ासिमि रिज़्क़िही व ज़ीनति फ़र्शिही व अर्शिही सय्यदना व शफ़ीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही व बारक व सल्लम अजमाइन। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। बहुत शुक्रिया। जीते रहे बेटा, आइए आइए, बैठिए बैठिए। सो खातिनों ज़ात, ये बरकतें हैं इस माह मुबारक की, ये उसकी मेहरबानी है। मैं ज़िंदगी में शायद बहुत से मोमेंट्स, ऐसे लम्हात होते हैं जो मेरे दिल के बहुत करीब हो सकते हैं, आपकी ज़िंदगी में ऐसे होंगे जो आपके दिल के बहुत करीब होंगे, लेकिन आज मुझे ये लगता है कि लामा साहब की ये मुलाकात आपके लिए, मेरे लिए, ये कम्युनिकेशन जहाँ ज़ुबान का भी दखल नहीं है, जहाँ समातों का भी दखल नहीं है, तो इसमें कहीं दिल इन्वॉल्व है। सो अल्लाह करे कि दिल हमारे जो हैं वो जुड़े रहें, और जिसका हाथ हम थाम सकें, अगर अल्लाह ताला ने हमें वो सलाहियत दी है तो वो अमानत हमारे पास है, और वो ज़िम्मेदारी हम पहचान सकें, और जैसे कि हुकूक की जो और फ़राइज़ हैं उनकी अंजामदही की जो दुआ थी, अल्लाह ताला उसको कबूल व मंजूर फरमाए। मैं आप सबकी तरफ से लामा साहब को बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ उनकी आमद का, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल भी लामा साहब से मुलाकात होगी। एक वक्फे के बाद जब आपकी खिदमत में हाजिर होंगे खातिन हज़रात, तो यही बच्चे दस्तरखान पर अफ्तार के लिए तैयार होंगे। दुआ का सिलसिला जारी और सारी रखिएगा। लाहौर में जो अफ्तार का वक्त है, अफ्तार का जो वक्त है वो है 7:06। सो एक वक्फे की तरफ बढ़ते हैं और उसके बाद आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। दुआ करते रहिएगा। छा गया नूर रमज़ान।